اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا یہ ہمارا دوسرا جلسہ اخلاق کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کہ یہ جو کوڈ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، KT2 کوڈ ہے اس درس کا، اخلاق کے حوالے سے دوسرا جلسہ ہے۔ بات جو چل رہی تھی ہم لوگ کی وہ والدین کے حوالے سے چل رہی تھی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ۔ چند باتیں گزشتہ جلسے میں پیش کی تھی کہ واقعاً والدین کے ساتھ اگر کوئی انسان حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہوتا ہے، اسے کیا عطا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے اسے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، انشاءاللہ یقیناً آپ لوگوں نے اس کو لکھا ہوگا، کوٹ کیا ہوگا۔ آگے کی بحث کو بڑھایا جائے تاکہ بات کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ صرف دو ہی جلسے ہیں والدین کے حوالے سے، اس کے بعد کچھ بحثیں بعد میں بھی کی جائیں گی۔ واقعاً حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھ سے اپنی زندگی تیار کرتا ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے ہی انسان ساری نعمتوں کو کسب کرتا ہے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے، اپنی کاوشوں کے ذریعے سے، جو اس نے کوششیں کی ہیں، جو اس نے کاوشیں کی ہیں، جو اس نے کام کیے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ اس مقصد تک پہنچتا ہے جو اس کا مقصد رہا، جو اس کا ہدف رہا۔ تو جو کچھ روایات میں، جو کچھ احادیث میں، جو کچھ آیات میں موجود ہے کہ والدین کے ساتھ خدمت کرنے کا جو اسے صلہ ملتا ہے وہ کیا کیا ہے، جو اسے جزا ملتی ہے وہ کیا کیا ہے۔ یعنی حقیقت یہ دیکھیں کہ اسے کیا جزا مل رہی ہے، کیا اسے اجر ملنے والا ہے اس کام کے عوض میں، اس حسن سلوک کے بدلے۔ تو آپ دیکھیں کل میں نے ایک بات کو پیش کیا تھا، آج کو وہیں سے اس کو جوڑنا ہے کہ والدین کی رضایت، یعنی والدین کی رضا خداوند عالم کی رضا ہے۔ کل یہیں پر بات ختم ہوئی تھی۔ یعنی واقعی دیکھیں کہ اگر والدین راضی ہیں، اگر ماں باپ راضی ہیں تو ان کی رضایت کے سبب خدا راضی ہوگا۔ یعنی اگر والدین ناراض ہیں خدا نخواستہ اور والدین ہم سے خوش نہیں ہیں تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ خدا بھی ہم سے خوش نہیں رہے گا، خدا بھی ہم سے راضی نہیں رہے گا۔ رضا اللہ ما رضا الوالدین، کہ اگر والدین راضی ہیں تو خدا راضی۔ اللہ کی رضا والدین کی رضایت کے ساتھ ہے۔ عجیب ہے، جملہ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ من ارضى والدین، یعنی جو والدین کو راضی، جس نے والدین کو راضی کیا، یوں کہ آسان لفظوں میں جس نے والدین کو راضی کیا، فقد ارضى اللہ، اس نے اللہ کو راضی کیا۔ عجیب ہے، اس کا مطلب یعنی خدا کو راضی کرنا ہو تو والدین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ والدین سے پوچھیں اب ہم سے ناراض تو نہیں ہیں، ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، یعنی ہم سے کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، یعنی جس سے آپ ناراض ہو، کیونکہ اگر آپ ناراض ہوں گے تو خدا ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہم سے خوشنود نہیں ہوں گے تو خدا ہم سے خوش نہیں ہو سکتا، کہ حدیث کا دوسرا جملہ یہی کہہ رہا ہے، من اسخط والدین، جس نے والدین کو ناراض کیا، جس نے والدین کو خفا کیا تو اس نے خدا کو خفا کیا، پروردگار عالم کو خفا کیا، اس کو ناراض کیا۔
عجیب ہے واقعی یہ جملات. تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کی رضایت سے خدا کی رضایت حاصل ہوتی ہے. والدین کے راضی رہنے سے خدا کی رضایت حاصل ہوتی ہے, خدا راضی ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. اب واقعاً حدیث کا جو مطالعہ کیا گیا اور دیکھا جاتا ہے, واقعاً انسان کی عقلیں حیران ہیں کہ کیا مرتبہ دیا ہے پروردگار عالم نے والدین کو. تبھی تو جگہ جگہ قرآن مجید میں جہاں کہا کہ ہماری عبادت کرو, جہاں کہا کہ ہماری پرستش کرو, وہیں ساتھ میں کہا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور حدیث میں تو یہ کہ والدین جو بھی ہوں, کافر ہو یا غیر کافر, مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, زندہ ہو یا مردہ ہو. یہ بھی چیزیں لوگ کہیں گے کہ اب ہمارے تو والدین ہیں نہیں, ہم کیا کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کو مرنے کے بعد بھی راضی کیا جا سکتا ہے. یعنی چند چیزیں ہیں کہ مثلا ایک چیز پیش کر دوں, آگے ذہن میں بات ہے پر, کہ اگر کوئی کسی کے والدین اس دنیا سے ناراضی چلے گئے, یعنی اس نے ان کی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا تھا جو ان کی رضایت کا سبب بنتا, راضی رہتے, مر کے چلے, لیکن مرنے کے بعد اب اس نے ایک پشیمان ہوا, نادم ہوا, شرمندہ ہوا کہ ہمیں جو حق کے والدین ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے, لیکن اب ان کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنے لگا. تو اب اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اسے آق کیا تھا تو مرنے کے بعد اس آق کے دائرے سے وہ ان کو اتنا اختیار دیا خداوند عالم نے کہ اسے نکال سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس بھی ہے, اس کے برعکس یہ کہ والدین راضی گئے اس دنیا سے, یعنی موت کے بعد بھی ان کی رضایت مد نظر رکھی گئی ہے اور زندگی میں بھی ان کی رضایت مد نظر رکھی گئی ہے. یعنی اگر جو ہے والدین مرنے کے بعد یعنی راضی گئے دنیا سے, لیکن اب وہ اولاد ان کی خوشنودی حاصل, یعنی ان کے رضایت کے حوالے سے کام نہیں کر رہا ہے, جو ان کی رضایت جسے حاصل کر سکتا تھا وہ کام نہیں کر رہا ہے, وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ جو سبب بنے ان کی عدم رضایت کا, ان کی ناراضگی کا. تو خدا نے ان کو وہاں اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ وہاں اس کو آگ کر سکتے ہیں, یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو اتنا اختیار ہے کہ وہاں اسے آگ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں روایت ان کی عظمت کو بتاتی ہیں, ان کے مرتبے کو بتاتی ہیں, ان کے مقام کو بتاتی ہیں. جہاد ہمارے یہاں بڑی فضیلت ہے جہاد کی, ہے کہ نہیں ہے. جہاد کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں, پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنا, بے پناہ روایات ہیں. لیکن ایک عجیب و غریب روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, بہت توجہ سے اس کے احساس سنیے گا, اس کو لکھیے گا اور واقعی سوچیں, اور جانے کے بعد اپنے والدین کے حوالے سے اس کو دیکھیں کہ واقعی ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں, ابھی تک ان کے ساتھ کس رویے سے پیش آ رہے ہیں اور کیسے پیش آنا چاہیے. جہاد کے حوالے سے ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, پیر ہیں, اور وہ میرے جہاد پر راضی نہیں ہے کہ میں جہاد پر جاؤں, کیونکہ اگر میں چلا گیا ان کو کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. میں اگر چلا گیا آپ کے ساتھ جہاد پر, یا آپ نے مجھے جہاں بھیج دیا, تو میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا, وہ بے سہارا ہو جائیں گے. تو اب پیغمبر جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ بہت غور طلب ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ٹھہرو, تم جہاد پہ نہ جاؤ, تم وہیں رکے رہو, تم ماں باپ کی خدمت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ ایک دن کا انس, ایک دن ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا, توجہ سنیے گا, یعنی ایک دن کا انس, ایک دن ان سے محبت سے پیش آنا, یہ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے. توجہ ہو رہی ہے آپ حضرات نے, دیکھا آپ نے, یعنی ایک دن ان کے ساتھ اگر انسیت سے رہے, محبت سے رہے, یعنی کہ ایک ہی دن رہے اس کے بعد ناراض, نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی ایک دن ان کے ساتھ اگر انسیت سے, محبت سے انسان پیش آ رہا اپنے والدین سے, تو اب اس میں جو جملہ ہے وہ 1 سال کے جہاد سے افضل, یعنی کہ اس سے برابر ہے. برابر کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا پیغمبر نے, کہا افضل ہے. اب جہاد میں کیا ہوتا ہے, انسان جب جہاد پہ جاتا ہے تو اس کے بعد زخمی ہوتا ہے, زخمی کرتا ہے, مر بھی سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے, مشکلات بھی اٹھا سکتا ہے, پریشانی بھی اٹھا سکتا ہے, بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے. لیکن یہاں اس کو گھر بیٹھے بیٹھے 1 سال سے زیادہ جہاد کی
جہاد کرنے کی اللہ کی راہ میں اس کو فضیلت دی جا رہی ہے، یعنی اس کو مقام دیا جا رہا، مرتبہ دیا، مجاہد سے بڑھ کر اس کو مرتبہ دیا۔ جہاد ہو سکتا ہے 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، ختم، لیکن 1 سال سے زیادہ کا ثواب اسے جہاد میں دیا جا رہا ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان کو جہاد سے بڑھ کر ثواب مل رہا ہے، یعنی ان کی خدمت کا اجر اسے مل رہا ہے۔ یہ سما بہت ساری چیزیں ہیں، مشکل یہ کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن چند چیزیں بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حج ہمارے یہاں کتنی فضیلت ہے حج کی، ہے کہ نہیں ہے؟ حج کی بڑی فضیلت ہے، سال میں ایک ہی، مطلب زندگی میں ایک بار واجب ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی میں ایک ہی بار تو واجب ہے حج، اس کے بعد جو بھی حج انسان کرتا ہے یا تو نیابت میں کرتا ہے یا مستحب کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، لیکن حج کے حوالے سے بڑے اہتمام بھی ہوتے ہیں، انسان بڑے اہتمام کے ساتھ حج پہ جاتا ہے کہ حج کرنے جا رہے ہیں، لوگوں سے ملنے بھی جاتا ہے، جب حج کر کے آتا ہے تو ولیمہ بھی کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے، کیونکہ حج کر کے آیا، حاجی لگ جاتا ہے اس کے آگے، اچھی بات ہے، حج ایک جو ہے وہ عمل شرعی ہے، مستطیع ہو تو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن حج کے حوالے سے ایک زبردست حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی والدین خدمت کرے تو انسان کو گھر بیٹھے سارے اعمال کی جزا اس کو ملتی چلی جاتی ہے۔ کیا قربان جائیں ائمہ اطہار کے اوپر، اہل بیت کے اوپر، پیغمبر اکرم کی ذات اقدس کے اوپر، جنہوں نے ہم کو زندگی کرنا سکھایا، کیسے زندگی کرو، کیسے زندہ رہو، کیسے جیو، کیسے جو ہے وہ دوسروں کو بتاؤ کیسے زندہ تمہیں رہنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں فضیلت حج کی ہے۔ تو اب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی، میں جلدی پڑھوں، کہ ما ولد نظر الی ابویہ برحمہ، یعنی ایک اولاد ہے، فرزند ہے، اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، مہربانی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جہاد کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں میں، یعنی رحمت کی نظر دیکھ رہا ہے، محبت کی نظر دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک نظر دیکھ رہا ہے، ایک نگاہ ڈال رہا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر، محبت کی نگاہ، پیار کی نگاہ، ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم ادھر ادھر پیار کے بڑے جو ہیں وہ یعنی اظہار کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے ماں باپ سے کبھی اظہار محبت کیا، پیار کیا؟ حوالے سے ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، ممی ڈیڈی ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، کبھی ہم نے کوئی نگاہ ڈالی ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک نگاہ اپنے والدین کے اوپر یہ رحمت والی نگاہ، محبت والی نگاہ ڈال رہا ہے، ایک نگاہ، اور اس کے بعد کیا کرے؟ ایک نگاہ کے بدلے، اب حج کرتا ہے انسان، ضروری کہ حج کامل بھی ہو، مقبول بھی ہو، قبول بھی ہوا ہو، لیکن یہاں ایک نگاہ اگر اولاد نے ڈالی تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک نگاہ کے بدلے اس کو حج کامل اور حج مقبول کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، ایک نگاہ۔ اب سوال کرنے والے میں بیٹھے تھے، جب پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی تو سوال کرنے والے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر دن بھر میں وہ 100 نگاہ ڈالے تو، مثال کے طور پر اگر دن بھر میں وہ ایک دن میں ایک نگاہ کا، اگر وہ 100 نگاہ دن بھر میں ڈالے، 100 بار محبت سے دیکھے، 100 بار الفت سے دیکھے تو پیغمبر نے کہا قسم خدا کی ایسا ہی ہے، تو اس کو دن بھر میں 100 حج مقبول، 100 سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کثرت، یعنی جتنی نگاہ ڈالے گا محبت کے اپنے والدین پر، اتنا اس کو حج مقبول اور حج تمام کا ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیں آپ کہ کیا کیا انسان کو نصیب ہو رہا ہے والدین کی اطاعت کرنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے سے، والدین کے ساتھ انسیت کے ساتھ پیش آنے سے۔ کیا کیا حدیثیں ہیں، کون کون سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، یہ چیز ہیں۔ آپ دیکھیں انسان اپنی شناخت خود بتاتا نہیں بتاتا ہے، اپنی پہچان خود کرواتا ہے۔ بہت سارے لوگ پہچانے جاتے ہیں اپنی شناخت کے ذریعے سے، اپنی عادتوں کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں؟ والدین کی اطاعت کے حوالے سے انسان اپنی شناخت بتاتا ہے، یعنی اپنی پہچان بتاتا ہے، یا یوں کہیں اپنے سماج کے حوالے جملے پیش کیے جاتے ہیں کہ اپنی اوقات بتاتا ہے، یعنی اپنی وقت بتاتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں یا اللہ والے نہیں ہیں، ہم ائمہ اطہار والے ہیں یا ہم ائمہ اطہار والے نہیں ہیں۔ یہ
ارشاد فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ والدین کے ساتھ خدمت کرنے سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے سے انسان اپنی شناخت بناتا ہے، پہچان بناتا ہے، اپنا جیسے آدھار کارڈ بتاتا ہے کہ ہم کون سے، ہم کس طرح کے ہیں، ہم کیسے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ احسان، نیکی، من حسن معرفت العبد باللہ، یعنی یہ کہ انسان اگر والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا رشتہ کہاں سے ہے، ہماری معرفت کتنی ہے اللہ کے حوالے سے، ہماری معرفت کتنی ہے ائمہ اطہار کے حوالے سے، یعنی اپنی شناخت بتا رہا ہے کہ ہمارا رشتہ کہاں ہے، ہمارے یہ جسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہ کڑی کہاں مل رہی ہے، ہمارے یہ ٹاکے کہاں مل رہے ہیں، یعنی حسن سلوک کرتا کوئی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے اللہ سے۔ حسن سلوک اگر کوئی کر رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ، وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے ائمہ اطہار سے، اہل بیت سے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ اب ایک عجیب چیز میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سماعت فرمائیے گا۔ نیکی کرتا ہے انسان، یعنی اللہ کے فرامین کو بجا لاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم نماز پڑھو، انسان نماز پڑھتا ہے، کہا روزہ رکھو، انسان روزہ رکھتا ہے، حج کرو، حج کرتا ہے، خمس دو، خمس دیتا ہے، تمام چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے حوالے سے حدیث جو بیان کی گئی ہے کہ یعنی انسان اگر اطاعت پروردگار عالم بجا لاتا ہے، خداوند عالم کا مطیع ہوتا ہے، خداوند عالم کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں؟ یعنی انسان نے نیکی کی اور انسان نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور جب اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھل گیا۔ بہت سنیے گا، بہت سنیے گا، قسم خدا کی، واقعی انسان حیرت میں پڑ جائے گا کہ واقعی اتنی فضیلت ہے والدین کی، والدین کو پروردگار عالم نے اتنا مقام دیا ہے۔ کیونکہ اگر آج ہم جو ہیں وہ جو ہمارے سامنے بچے ہیں چھوٹے بھی، اگر ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، ابھی بچے ہیں، لیکن کل وہ ماں باپ ضرور بنیں گے انشاءاللہ، کل وہ ماں باپ بنیں گے، ابھی ان کے ماں باپ ہیں انشاءاللہ، جن کے خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سالم اور سلامتی عطا فرمائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھلتا ہے، لیکن اگر والدین کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ نے ان کو امر دیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کے اوپر اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے لیے پروردگار عالم جنت میں 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا عجیب ہے واقعی۔ من اصبح مطیعا للہ فی الوالدین اصبح لہ بابان مفتوحان، 2 دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی والدین کی اطاعت کرنے سے جنت میں اس فرزند، اس اولاد کے لیے 2 دروازے کھل رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کے حکم کو بجا لانے سے جنت میں 2 دروازے کھل رہے ہیں۔ تو کیا ماں باپ کا مرتبہ اللہ سے بلند ہو گیا کیا؟ اب کوئی یہ سوچے کہ جو ہے وہ اس کا مطلب پروردگار عالم سے اوپر ہو گئے والدین، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ اگر نیک والدین ہیں، اچھے والدین ہیں، یہی نیک والدین اپنی اولاد کو ہم تک پہنچائیں گے، یعنی والدین کے ذریعے سے انسان خداوند عالم تک پہنچے گا۔ تو ان کی فضیلت اس لیے بتا رہا ہے کہ یعنی جو انسان اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور خداوند عالم کی اطاعت تو کرنی، اچھا والدین کی جو اطاعت انسان کر رہا ہے وہ خدا کے کہنے سے تو کر رہا ہے، خدا نے کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ہے نا، اپنی شانوں کو جھکائے رکھو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو خدا کے کہنے سے کر رہا ہے، لیکن یہ عظمت والدین کو بیان کرنا چاہ رہا ہے پروردگار عالم یہاں پر معصومین کی زبانی۔ اب کون کون سی بات کو پڑھا جائے، کون کون سی حدیثوں کو پڑھا جائے، عظمت والدین کو دیکھا جائے، فضیلت والدین کو دیکھا جائے، قسم خدا کی کیا رتبہ دیا ہے خداوند عالم نے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کل جو یہ بچے ہمارے سامنے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کل یہ خود والدین بنے گے انشاءاللہ، ہے نا، تو پھر
ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا محبت ہوتی ہے والدین کے دل میں اپنی اولاد کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں اور کیا کیا ملتا ہے انسان کو، کیا کیا چیزیں نصیب ہوتی ہیں والدین کی اطاعت کرنے سے، والدین کی فرما برداری کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے۔ انسان جو ہے وہ لذت دنیا کے حوالے سے یعنی بہت زیادہ کوشش و کاوشیں رکھتا ہے کہ اس کو زندگی میں لذتیں نصیب ہوں، زندگی میں جو ہے وہ عیش و آرام ہو، عشرت ہو، سکون ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس کو سکون کی فکر رہتی ہے کہ ایک سکون ملے، ایک کیونکہ پیسہ کماتا ہے سکون ملے، مال دنیا حاصل کرتا ہے سکون ملے، گھر خریدتا ہے سکون ملے، شادی کرتا ہے سکون ملے، اولاد ہوتی ہے سکون، کیا ہے یہ سب کے سب چیزیں لذت عیش کہلاتی ہیں۔ والدین کی اطاعت کرنے سے انسان کو لذت عیش بھی نصیب ہوتی ہے، زندگی میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کا سبب بنتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں، لیکن انسان کے پاس لذت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یعنی انسان کی زندگی بے چینی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے خود بھی، اچھا مکان بھی، لیکن انسان کو اپنے بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے۔ لیکن حدیث جو ہم کو بیان کہتی ہے وہ یہی کہ انسان اگر والدین کے ساتھ مطیع و فرما بردار ہے تو اس کو لذت عیش خداوند اعلیٰ عطا کرتا ہے، یعنی سکون، اطمینان، کچھ نہ بھی ہو پھر بھی اطمینان۔ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ ان اللہ وضع اربعا فی اربعین، خداوند عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا، 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا۔ اب یہ موقع نہیں کہ اس کی تشریح کی جائے گی کیا ہے، میں یہ خلاصہ آپ کے سامنے جلدی پیش کر دوں کہ برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، علم کی برکت کو استاد کی تعظیم میں رکھا۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے علم میں برکت ہو، یعنی مطلب یہ کہ خالی انسان مال میں ہی برکت کی تلاش میں نہ رہے، خالی مال دنیا میں ہی نہ سوچے کہ برکت ہے بہت زیادہ جمع ہو گیا، نہیں، برکت کا ایک خاص مفہوم ہے کہ یعنی انسان دیکھے کہ اس میں کتنی برکت جو ہے وہ اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ استاد کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا تو علم میں برکت نصیب ہوگی، علم برکت آئے گی۔ اور بقاء الایمان فی تعظیم اللہ، ایمان جو ہے باقی جب رہے گا جب اللہ کی تعظیم کرے گا، خداوند عالم کی تعظیم کرے گا۔ خداوند عالم کی تعظیم کے حوالے سے ایک ہی جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی اس کے حکم کو بجا لائے گا، اس کے تمام فرامین کو بجا لائے گا، اس کی نافرمانی نہیں کرے، جو جس سے کہا ہے اس نے کرو وہ کرے گا، اور جس سے کہا ہے نہ کرو رکو رک جائے گا۔ تو اب جب یہ ایسا کرے گا تو اس کا ایمان باقی رہے گا، بقاء العلم فی تعظیم اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر خداوند عالم کی تعظیم نہیں کرے، اس کے فرامین کو بجا نہیں لائے، تو لاکھ دعویٰ کرے ہم با ایمان ہیں، لیکن وہ ہے وہ نہیں، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ فِي تَرْكِ إِيذَاءِ الْخَلْقِ، یہ خود اتنے ایسے جملے ہیں کہ جن کی تشریح کی ضرورت ہے، یعنی واقعی جس کو خود مفصل بولنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ یعنی جہنم کی آگ سے نجات کو کس میں رکھا ہے؟ انسان جہنم کی آگ سے کب نجات پا سکتا ہے کہ فی ترک ایذاء الخلق، خداوند عالم نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کو اذیت نہ پہنچائے، اس کو پریشان نہ کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ قسم سے واقعی کتنے اچھے جملے ہیں، لیکن متوجہ انسان کم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کبھی کبھی کسی کو اذیت ہو جاتی ہے اور متوجہ بھی نہیں ہو پاتا، یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ بہرحال لذت العیش فی بر الوالدین، آپ دیکھیں چوتھا جملہ کہا نا، امام نے فرمایا تھا کہ 4 چیزوں کو پروردگار میں 4 چیزوں میں رکھا، لذت العیش فی بر الوالدین، یعنی عیش کی، زندگی کی لذت کو کس میں رکھا؟ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں، نیکی میں۔ اگر انسان جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، ان کے باتوں پر عمل کر رہا ہے، ان کو اذیت نہیں پہنچا رہا ہے، ان کو ناراض نہیں کر رہا ہے، تو انسان اپنی زندگی میں لذت محسوس کرے گا۔ اللہ نے لذت کو کہاں رکھا؟ فی بر الوالدین، والدین کے حسن سلوک میں، والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں خداوند عالم نے اس لذت کو رکھا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز اور آپ کے سامنے اور بیان کر دوں
کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کب ملیں گی؟ جب ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ نیکی کریں. جو اور چیز سبب بنتی ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں، جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرنا سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ کہ دیکھا ہوگا کوئی لوگ کس کی بڑے عجیب و غریب موتیں دیکھنے میں آتی ہیں، رگڑ رگڑ کے مرتا ہے کوئی انسان، بڑا پریشان حال ہو کے مرتا ہے. حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے موت سکون سے آئے، موت آرام سے آئے، اس کی اس جسم سے روح آسانی سے نکلے، تو امام ارشاد فرماتے من احب ان یخفف اللہ عز وجل سکرات الموت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ پروردگار عالم تخفیف دے، یعنی بہت ہی آرام سے اس کی جو ہے وہ قبض روح ہو، تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. تو یہ بھی انسان کو چیز ملتی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، نیکی کرنے سے، ان کی بات کو ماننے سے. اذان محترم، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں تھیں. ایک چیز اور آپ کے سامنے کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ خود دنیا میں تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ آخرت میں بھی والدین کے ساتھ نیکی کا انسان کو اجر ملنا ہے اور ملے گا، یقین ملتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، اپنی طرف سے خدا نے فرمایا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے بیان کیا ہے. تمام کی تمام چیزیں یہ ان کی بتائی ہوئی ہیں کہ آتش جہنم کے لیے سپر ہے والدین کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا آتش جہنم کی سپر ہے. یعنی جہنم کے لیے سپر بنتی ہے انسان کی وہ نیکی جو اس نے والدین کے ساتھ کی ہے. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس، اور کہتا ہے کہ ان ابی قد کبر جدا، میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں، بہت زیادہ ناتوان ہیں، اور ہم ان کے سارے کاموں کرتے ہیں. وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے لیے مطلب خادم رکھتے ہیں یا خادمہ رکھتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا، حدیث طولانی میں بہت خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. امام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے، بہت توجہ سنیے گا، کہا جہاں تک ہو سکے ان کا سارا کام خود کیا کرو. یعنی قدرت اگر ہے تمہارے پاس، کہا جہاں تک ہو سکے ان کا سارا کام خود کیا کرو. اور یہی نہیں، کہا انہیں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلایا کرو، یعنی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَدًا، کہ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے ایک سپر قرار پائے گی. یعنی جو تم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے سپر قرار پائے گی. یعنی یہ آتش جہنم اور تمہارے درمیان یہ حائل ہوگی نیکی جو تم نے، یعنی جہاں تک ہو سکے تم خود. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ خود نہیں کر رہے ہیں، بہرحال ایک خادمہ لا کے رکھ لی، ایک نوکر لا کے رکھ لیا، ایک نوکرانی لا کے رکھ لیا، کسی حد تک یہ ہے ٹھیک ہے. لیکن امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اجر پانا چاہتے ہو، تم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، جہاں تک ہو سکے تم خود کیا کرو. بڑی دیر سے گفتگو چل رہی ہے بہرحال اس کے حوالے سے کہ احسان احسان احسان، حسن سلوک کیا کرو والدین کے ساتھ. لیکن یہ حسن سلوک ہے کیا؟ احسان ہے کیا؟ وبالوالدین احسانا. امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال یہ کیا کہ یہ احسان سے مطلب کیا ہے، احسان سے مراد کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. امام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان، کیونکہ ہم لوگ لفظ احسان جو بیان ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو تھوڑے سے پیسے دے دیے، کسی کی کوئی ضرورت تھی اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، کسی کو کچھ حاجت تھی اس کی حاجت کو پورا کر دیا، تو ہم نے گویا اس کے اوپر احسان کیا. لیکن والدین کے ساتھ جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان سے گفتگو بہت پیار و محبت سے کیا کرو، ان سے بہت متانت سے بولا کرو، ان سے بہت ہی زیادہ عنایت سے پیش آیا کرو. ایک چیز کا. دوسری چیز، احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین یہ نہ ہو کہ کل وہ ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، انہیں کوئی چیز کسی ضرورت ہو اور وہ تم سے کہیں
تب تم پورا کرو. عجیب ہے حدیث جملہ. بلکہ یہ ہے کہ ان کی حاجت بیان کرنے سے پہلے، یعنی وہ اپنی حاجت کو بیان نہ کرنے پائیں اور تم ان کی حاجت کو پورا کر دو، یہ احسان ہے. یعنی وہ تمہارے سامنے یہ نہ کوئی لب کشائی کریں کہ بیٹا ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، تم خود دیکھو کہ ان کو کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام ضرورتوں کو پورا کر دو. یہ احسان ہے. ارے ایسے بھی نہ کرو کہ لا کے اٹھا کے دے دیا. حدیث کے جملے ہیں وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر ایک چیز انسان کو دیتا ہے تو دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے ساتھ احسان کو یہ اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو، جب ماں باپ کو کوئی چیز عطا کیا کرو، تو جیسے بادشاہ کو نہیں کوئی تحفہ دیا جاتا، ایک کسی بزرگ ہستی کو دیتے نا، انسان خوش ہوتا ہے کہ واہ میں نے ان کو دیا، قبول کر لیا. تو جیسے بادشاہ کا ہاتھ نیچے نہیں ہوتا ہے، دینے والا بھی نیچے جھکتا ہے، بیٹھتا ہے، بڑے احترام و عزت کے ساتھ، نہ جانے کون کون سے القاب کے ساتھ پکارتا ہے، پھر ان کو وہ تحفہ دیتا ہے. جب وہ قبول کر لیتا ہے بادشاہ تو بڑا انسان جو ہے سرور محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ یہ ہم نے دیا اور اس نے قبول کر لیا. تو تمہیں وہ اس طریقے سے ماں باپ کے سامنے پیش آنا چاہیے. یہ لفظ احسان ہے. بہرحال ہمارا وقت ختم ہو گیا آج کے درس کے حوالے سے. باتیں بہت ساری، انشاءاللہ آپ لوگ اس کا اپنے حوالے سے مطالعہ جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ والدین کی کیا عظمت ہے، کیا وقار ہے، کیا مرتبہ ہے، اور کس طریقے سے پروردگار عالم نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے، اور جو مرتبہ دیا اگر ہم کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. یہ چیز ہمیں تمام چیزیں ہم کو ملیں گی، اور انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے وہ ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے والدین کے مطیع و فرمانبردار ہو کر جائیں. اس کے سامنے جائیں تو شرمندہ، اور ایسا نہ ہو کہ ہم شرمسار ہوں کہ ہم نے والدین کے ساتھ کچھ نہ کیا. ویسے کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان، حقیقت یہ، لیکن جو کرے وہ خوشنودی والدین، خوشنودی خداوند عالم کے ساتھ کرے. بس آج کی گفتگو یہیں پر میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم سب کو خداوند عالم توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ویسا کرنے کی کوشش کریں جیسا معصومین نے بیان کیا ہے. اس طریقے سے بنیں اپنے والدین کے لیے جیسا معصومین نے ہم کو حکم دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.